اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ پاک کی ذات تھی، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ پاک کی ذات ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا کہ کائنات بنائی جائے اور کائنات مکمل 6 دن میں بنی گئی تھی۔ زمین، آسمان، فرشتے، جنات، پہاڑ اور تمام مخلوقات بن گئی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ پاک کا خلیفہ نہ بن سکا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نیب تیار کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ تیار کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے جب اعتراض کیا تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان کی مٹی کو عالم ملکوت میں لے جایا گیا کیونکہ بات فرشتوں کی ہو رہی ہے، قوم جن سے۔ ایک جن جس کا نام عزازیل تھا، یعنی شیطان بھی ملکوتی صفات پا کر فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ سورۃ سعد بڑی غور طلب ہے۔ اللہ پاک سورۃ سعد میں فرماتا ہے جب اس کو درست کر لوں اور جب میں اپنی روح سے پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جا۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ پاک نے پوچھا کہ ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کہ ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز سے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا؟ غور کریں، اللہ پاک فوراً شیطان کو سزا نہیں دیتے، مالک ہو کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ انسان کی حاکمیت کو شیطان کی طرف سے چیلنج کر دیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی جنت میں تھے اور پرسکون زندگی گزاری جا رہے تو کوئی ڈر نہ تھا، نہ کوئی خوف، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی بیوی کو شجر ممنوع کھانے پر ورگلایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اتنا علم ہونے کے باوجود جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، حکم ہوا کہ اترو یہاں سے، یہ عالم جہاں ابھی آپ رہ رہے ہو یہ عالم آپ کا نہیں ہے، آپ کو اس عالم کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، آپ اس عالم ناسوت میں بطور سزا آئے۔ اللہ پاک سورۃ التعین میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو بہترین بنایا پھر اس کو اسفل سافلین میں یعنی غلطی کرنے کی وجہ سے پھینک۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو کوئی چیز دے کر واپس نہیں لی۔ جنت میں سکون تھا، روشنی کا جسم غالب تھا اور مٹی کا جسم مغلوب۔ اسفل سافلین جانوروں کے عالم یعنی عالم ناسوت میں روشنی کا جسم مغلوب تھا۔ یہ تمام شعور آپ کے پاس ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ اب آپ کے اس اپنے ازلی دشمن شیطان سے اپنی حاکمیت واپس لینا ہے، اور حاکمیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ان شعوروں یعنی بنی آدم والا شعور، انسان والا شعور، خلیفے والا شعور حاصل کریں۔ ان شعوروں کے بعد آپ کو ہر صورت میں وہ شعور حاصل کرنا ہے جو روح کا شعور ہے، اور روح کو اپنے مین سورس میں اپنی روح کا شعور لینا ہے جس میں شیطان کا عمل دخل نہ۔ اس کو جاننے کے لیے اب آپ وجود میں دھیان کریں۔ ہم اپنے ہاتھوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں حرکت کر سکتے، کہیں کیا ہم اپنے دل کو بھی اوپر نیچے دائیں بائیں حرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے نہیں، لیکن کوئی طاقت انرجی ہمارے دل کو حرکت ضرور دے رہی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں،
کیا ہم نے کبھی خون پیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو ہمارے اندر خون کیسے بن رہا ہے؟ آپ عام طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا معدہ جگر خون بناتے ہیں، لیکن ایک مرے ہوئے جسم کا بھی معدہ جگر ہوتا ہے، وہ کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس میں خون کیوں نہیں بنتا؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ایک عقل مند طاقت انرجی کام کر رہی ہے۔ اس انرجی طاقت کو آپ روح کہہ لیں، روشنی کا جسم کہہ لیں، یا ایک طاقت کہہ لیں۔ وہ انرجی، وہ روح ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑ دے تو لوگوں نے ہمارا نام بھی نہیں لینا، بلکہ لوگ بولیں گے کہ میت کو غسل دو، میت کو دفنا دو۔ تو ہم اصل میں وہ انرجی، وہ روح ہیں جو اس مٹی کے جسم میں چلا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مٹی کا جسم اور روح، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب تک روح ہے تو ہم ہیں۔ جیسے ہی روح انسان کو چھوڑتی ہے، انسان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، ہر لفظ ہر حرکت روح کے تابع ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مٹی کے لیے جسم سے واقف ہیں، روح سے کیوں نہیں؟ اگر آپ حقیقت تک رسائی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا سنیں، خاص طور پر پوچھیں، ہم سے سوال پوچھیں اور ہم سے روحانی سوال کریں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں سوال پوچھیں۔ حقیقت تک رسائی کے لیے آپ کو اپنے بنی آدم کا شعور، اس کا حوالہ ہے سورت اعراف آیت نمبر 172، سورت یاسین آیت نمبر 60 میں بنی آدم کا شعور کا ذکر ہے۔ انسان کا شعور حوالہ سورت نمبر احزاب آیت نمبر 72، خلیفے کا شعور، روح کے الگ ہونے کا اپنا شعور، روح کو اپنے مین سورس روح کا علم ہونا، حوالہ سورت سواد آیت نمبر 71، 72 اور 73۔ اکثر جگہوں پر جب کسی انسان کی جان نہیں نکلتی تو خواتین سورت یاسین کو پڑھتی کہ جان آسانی کے ساتھ نکلے۔ کاش ہم لوگ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ سکیں۔ سورت یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ سورت یاسین آیت نمبر 20۔ بات کسی ایک انسان یا مخصوص وقت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوئی، بات پوری آدم علیہ السلام کی اولاد کی ہوئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔